اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں گلگت سے آپ کا میزبان عبدالرحمان بخاری۔ آج میں گلگت بلتستان کے ایک ایسے یتیم خانے میں موجود ہوں جس کا اجرا ایک میاں بیوی نے 3 سال قبل کیا، اور 3 سالوں کے دوران ان کے پاس جو یتیم اور لاوارث بچے ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس یتیم خانے کے حوالے سے ہم انہی سے بات کریں گے۔ وحید صاحب، آپ یہ بتائیے گا ہمارے اردو پوائنٹ کے ناظرین کو کہ آپ کے یہ یتیم خانہ قائم کرنے کی کیا وجوہات تھیں، اور یہ 3 سال کا آپ کا سفر جو ہے وہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بخاری صاحب۔ یہ 3 سال اس مکمل ہو گئے، اور اس کا تجربہ میرے سے تھا کہ میں نے خود یتیمی اور غربت بہت قریب سے دیکھی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اور اس میں زیادہ تر جو ہیلپ کرتی ہیں میری وائف، اور ہم دونوں مل کے اسے چلاتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج میرے پاس 18 بچیاں اور 2 بچے ہیں، جنہیں ہم تعلیم، تربیت اور سلائی کڑھائی تمام تر کام ہم انہیں سکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیے گا ناظرین کہ وحید صاحب خود انہوں نے یتیمی کی زندگی گزاری، تو اس تکلیف اور درد کو انہوں نے محسوس کیا، اور انہوں نے یہ چاہتے تو ایک یتیم خانہ کھولے بغیر بھی یتیم بچوں کی کفالت، جس طرح عام طور پہ معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، اس طرح بھی یہ حق ادا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک یتیم خانے کا اجرا کیا اور اپنے پوری فیملی کو اس میں انوالو کیا۔ اور سب سے ایک جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس یتیم خانے میں جو ہیں وہ 18 تو صرف بچیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں مختلف عمروں کی وہ یہاں پر ہیں، 2 لڑکے ہیں، تقریباً 20 بچے 3 سالوں میں اس یتیم خانے میں جمع ہو چکے ہیں، جو لاوارث ہیں، یتیم ہیں، اور ان کا آسرا جو ہے اب یہی یتیم خانہ ہے۔ وحید صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان بچوں کے لیے آپ کس قسم کی سہولیات انہیں یہاں فراہم کرتے ہیں؟ سہولیات الحمدللہ جو ایک عام گھر میں سہولیات ہوتی ہے تمام تر ہم ان کو مہیا کر رہے ہیں اس وقت۔ ہماری کوشش ہے کہ بچے کبھی تنگ نہ ہوں، انہیں کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو کھانا پینا، لباس، موسم کے لحاظ سے ہر چیز ان کو ادھر دستیاب ہے، کوئی ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ بچے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی ہمیں ہاسپٹل وغیرہ، ادھر 3 بچیوں کے آپریشن ہوئے میرے اپینڈکس کے، تو اس وقت یہ ہے کہ میں ہاسپٹل لے گئے ان کو، جہاں پہ ہم سے ان لوگوں نے وردی کے مد میں بھی 1000 روپے آپریشن کرنے کے والے تھیٹر والوں نے 1000 روپے لیے کہ ہم وردیاں لا رہے ہیں۔ تو میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں اگر ہاسپٹل وغیرہ ادھر مجھے مفت دوائیاں اور ایسی چیزیں اچھا وحید صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا یتیم خانہ ہے اس کے ماہانہ اخراجات کتنے آتے ہیں، اور آپ کس طرح سے اس کا نظام چلاتے ہیں؟ ماہانہ اخراجات جو یہ 2-3 ماہ ہوئے میرے 90 سے 92 ہزار روپے آ رہے ہیں سر۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کرائے کی، اس کی میں 13,000 روپے کرایہ دیتا ہوں۔ اور کچھ میں نے چندہ باکس لگائے ہوئے ہیں بازار میں 20، کچھ پیسے ادھر سے آ جاتے ہیں، کچھ میری فیملی والے اور کچھ میرے تعلق دار گلگت سے ہی میری امداد کر لیتے ہیں۔ جی، بہت سے صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو ہمارے اردو پوائنٹ کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس رپورٹ کو، اگر وہ بھی تعاون کرنا چاہے تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ دنیا کی بلند ترین اور جو وادیاں ہیں، سرد علاقہ ہے، یہاں ان یتیم بچوں کی کفالت آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر ان بچوں کی مدد آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت وحید صاحب کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ میڈم، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو ڈھیر سارے بچے لا کے آپ کے گلے میں ڈال دیے ہیں، تو اس کی پرورش میں آپ کو زیادہ مشکلات، پریشانی، اور گھر میں آپ اپنے میاں سے لڑتے تو نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نہیں، میں اس بار لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتا، یہ پریشانی تو لائی ہے، لیکن میں بہت خوشی سے یہ کام کرتی ہوں۔ مجھے بہت دل کو سکون ملتا ہے جب میں ان بچوں کے ساتھ، اور صبح اپنے گھر کا کام ختم کر کے پھر میں ان کے پاس آتی ہوں۔ ان بچوں کو تربیت دینا، ان کو ہر کچھ سکھانا۔ بہت سے بچے ایسے تھے جو گاؤں سے آئے ہوئے تھے، جن کو یعنی بالکل کسی چیز کا ڈنگ ہی نہیں تھا، اٹھنا بیٹھنا کھانا۔ تو آج میرے بچے ماشاءاللہ کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ان کو ہر چیز میں سکھاتی ہوں، تربیت بیسٹ ہوتی ہے۔ تربیت میں ان کو صبح شام ان کے پاس یہ ڈیوٹی دیتی ہوں، اپنے گھر میں بھی ڈیوٹی دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ میرے اپنے 6 بچے ہیں، تو ادھر 18 بچے ہیں، ان کی ڈیوٹی بھی دیتی ہوں، اور وہاں اپنے گھر میں بھی ڈیوٹی دیتی ہوں۔ لیکن جب میں ادھر آتی ہوں میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور میں ان کی جب خدمت کرتی ہوں، ان کے کپڑے، ان کا ہر چیز میں دیکھتی ہوں۔ ان کا کھانا بھی تقریباً زیادہ تر میں خود ہی بناتی ہوں ان کے لیے۔ اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ مستقبل میں اگر اور بچے آئے تو کتنے بچوں
تک کی کفالت آپ لوگ کر پائیں گے؟ کتنوں کی خدمت آپ کر پائیں گے؟ بس سب سے بڑی مین جگہ کا مسئلہ ہے، تھوڑی جگہ تنگ ہے. اگر بچے میرے پاس 30 تک بھی ہو جائیں تو میں انشاءاللہ، یہ بچے میرے ٹرین ہو گئے ماشاءاللہ. پہلے کے بچے 3 سال ہو گئے، ان کو میں نے جو تربیت دی، ابھی یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز میں آگے نکل گئے. اگر 30 تک بچے آ جائیں تو انشاءاللہ میں ان کو کر سکوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اکثریت تو بچیوں کی ہے، بحیثیت ایک ماں کے، بحیثیت ایک بیوی ہونے کے، بحیثیت ایک بہن کے، ایک بیٹی کے، آپ ان بچیوں کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں کہ کیا سوچا ہے آپ نے آگے چل کر ان بچیوں کے لیے؟ آپ ان کو کس طرح ایک باعزت طریقے سے ان کے جو ہے شادی کی ذمہ داریاں، ان کی تعلیم کی ذمہ داریاں، تربیت کی ذمہ داریاں کس طرح ادا کریں گے؟ ماشاءاللہ میری جو پہلے کی بچیاں ہیں ابھی ماشاءاللہ جوان ہیں وہ بچیاں، اور وہ معاشرے میں ایک اچھی بہن، ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہو سکتی ہے، اچھی بہن، اچھی بیٹی ثابت ہو سکتی ہے. ان کو میں نے ہر چیز میں ٹرین کیے، کھانے پکانے سے لے کے سلائی کڑھائی، اٹھنا بیٹھنا، مہمان نوازی کرنا، ایسے ماشاءاللہ میں نے ان کو ٹرین کیا ہے. پہلے وہ نہ اردو بول سکتی تھی، نہ وہ مہمان کو اٹینڈ کر سکتی تھی. ابھی ماشاءاللہ میری بچیاں اس قابل ہیں کہ کسی کا گھر سنبھال سکیں گی، اور ایک اچھی بیوی اور اچھی بیٹی، اچھی بہو بن سکے گی انشاءاللہ. اور میں اپنے بچوں سے پوری امید رکھتی ہوں کہ وہ آگے جا کے میری عزت رکھیں گی. اچھا، آپ ہمارے جو اردو پوائنٹ کے ناظرین جو یہ رپورٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو پورے دنیا کے کونے کونے میں ہے، ملک کے کونے کونے میں لوگ جو بیٹھے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، مختصراً کیا پیغام دیں گے ان کے لیے آپ؟ بس میرا یہی ان کو پیغام ہے کہ یہ بچیاں میری جیسی ہیں، اس طرح ہم سب مسلمانوں کی بچیاں ہیں. ان سب کا حق بنتا ہے میرے ساتھ مدد کریں ان بچیوں کے اچھے مستقبل کے لیے. ان بچیوں کے آگے بھی ہمارا ارادہ ہے، ان بچیوں کے شادی بیاہ کا بھی ادھر سے ہی ہم سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس بالکل بے سہارا بچیاں بھی ہیں. تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ اگر میرے مسلمان بہن بھائی مدد کریں، ہیلپ کریں، تو میں معاشرے میں ان بچیوں کو ایک اچھا انسان، ایک اچھی بیٹی بہو بنا کے نکالوں. جی بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت اس یتیم خانے میں جو زیر کفالت بچی ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، ان سے بھی ہم جانتے ہیں. بیٹا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہاں آپ کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ یہاں ہمارے اردو اچھے ہوتے ہیں اور ہمارے اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں یہاں اچھی طرح، اور ہم سبق بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے مدرسے کے پڑھتے ہیں، اور ہمارا کھانا بھی اچھی ملتی ہے، اور ہم رہتے بھی یہاں ہیں. آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے بیٹا؟ نہیں ہمیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک میاں بیوی نے نہ صرف اپنے 6 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لے رکھی ہے، بلکہ انہوں نے جو لاوارث اور بے سہارا بچے تھے، اور خصوصاً جو زیادہ تعداد بچیوں کی ہے، ان کو ایک چھت تلے رکھا ہے، اور ان کی تمام جو بھی ذمہ داریاں ہیں، کھانے پینے کی، ان کے دیگر جو زندگی کی ضروریات ہیں، وہ سارا یہی فیملی پوری کر رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب حیثیت لوگوں کو ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے پروگرام تک اپنے میزبان عبد الرحمان بخاری کو اجازت دیجیے.